اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن کے اندر انسانوں اور جنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے جنوں اور انسانوں، تم میری کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، کن کن کو جھٹلاؤ گے۔ اور کہیں فرمایا اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے ہو، اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا مانگا تھا؟ ایک ہی کہ میری شکر گزاری کرنا، صرف میری شکر گزاری کرنا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اتنی بات اللہ تعالیٰ نے مانگی ہے۔ لیکن انسانوں کی ایک عظیم اکثریت نے، جس میں بڑے بڑے علماء شامل ہیں، بڑے بڑے، انہوں نے شکر گزاری کی بجائے ناشکری کا حق ادا کر دیا۔ اور ان کی ناشکریوں کو کیسے گنا جائے، ان کے کون کون سے فریب کو آپ کے سامنے لایا جائے، کون کون سا ان کا شرک بیان کیا جائے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کس طریقے سے شریک ٹھہرائے ہیں۔ لائبریریاں بھر گئی اور مارکیٹیں بھر گئی، انہوں نے جو بھی کتابیں لکھی ہیں ایک اللہ کی کتاب کا راستہ روکنے کے لیے، اور بڑے بڑے مجموعوں کے اندر یہ خطاب کرتے ہیں، اور بڑے پڑھے لکھے لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اور کوئی آگے سے جرت نہیں کرتا ہے کہ آگے سے اٹھے اور سوال کرے کہ حضرت صاحب کیا فرما رہے ہو۔ تو یہ ایک نمونہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی ان کے عقائد کی خرابیوں کو میں بیان کر چکا ہوں کہ کتنے بڑے مفسر قرآن ہیں، قرآن کی اکیڈمیاں انہوں نے قائم کی ہیں، پوری زندگی قرآن کا درس دیتے رہے، اور اگر کبھی ایمان عقیدے کی بھی بات کی ہے انہوں نے تو خالص نہیں کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی شرک کا انجیکشن لگا کے ہی دیتے ہیں۔ وہ جو کسی نے کہا کہ دوا تو لائے ہیں، زہر ملا کے لائے، تو مجھے امید ہے آپ پہنچ گئے ہوں گے میں کن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ ہیں ڈاکٹر اسرار احمد۔ ان کے وحدت الوجود کے شرک آپ کے سامنے لا چکا ہوں۔ ان کے جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں ان کی قرآن کے خلاف عقائد کا دفاع کرتے ہوئے آپ کے سامنے لا چکا ہوں۔ آج ایک نئے انداز سے ان کا بیان سنیے، حالانکہ پکار کا معاملہ کر رہے ہیں، اسی موضوع کے اوپر خالص عقیدے کی بات ڈسکس کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پکار کے لائق نہیں ہے۔ اور پھر جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا ہے، چونکہ شخصیات وہ بڑی ہیں، جب ان کی باری آتی ہے تو پھر ان کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر جو الفاظ انہوں نے بولے ہیں وہ ذرا اپنے کانوں سے سنیں اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یہ ویڈیو کا دور ہے، اور پھر ہمارے منہ سے جو ان کے لیے کچھ الفاظ نکلتے ہیں بتائیں کہ وہ مناسب ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ پہلے سنیے۔ اسی معنی میں مولانا حالی نے اپنی مسدس کے اختتام پر جو مناجات لکھی ہے، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت نے تیری آ گیا جب وقت پڑا ہے۔ وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ یہ ہے جناب اس مسدس کے آخری نچوڑ گویا، اور حالی صاحب پکار رہے ہیں نبی علیہ السلام کا نام لے کر کہ سب سے بڑے خاص رسول جو ہیں آپ کو مناجات کی جا رہی ہے، مناجات کا لفظ بھی موجود ہے، اور امت پر ایسا حالات آ گئے ہیں کہ اب آپ توجہ فرمائیے۔ یہ وہی والی توجہ فرمانا ہے جو ابھی آگے جا کے ڈاکٹر اسرار صاحب شاہ ولی اللہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ کا حوالہ دے کے آگے کہہ رہے ہیں کہ کچھ انسان ہوتے ہیں، فرشتہ صفت انسان ہوتے ہیں، جب یہ مرتے ہیں ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ ملائکہ اسفل کے اندر شامل کرتا ہے، اور پھر اسی طرح کاروبار دنیا چلاتے ہیں یہ فرشتوں کی طرح روحیں۔ اور یوسف بنوروی نے اپنی کتاب بصائر و عبر، جو ان کا ایک مضمون چھپا تھا البلاغ رسالے کے اندر، دیوبندیوں کا یہ مدرسہ ہے وہاں سے، تو انہوں نے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جانتے ہو 65 کی فتح کیسے ہوئی ہے؟ حالانکہ کتنی بڑی فتح تھی پوری دنیا جانتی ہے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں؟ تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ ارشاد فرمائیے۔
تو کہتے ہیں کہ جس طرح حجت اللہ البالغہ کے اندر شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ کچھ فرشتہ صفت انسان ہوتے ہیں، جب وہ مرتے ہیں تو ملائکہ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ ملائکہ کے اندر جو شامل تھے انسان فرشتہ صفت، اور مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، تو انہوں نے جا کے نبی علیہ السلام کو کہا ہے کہ آپ کی امت کے اوپر بڑا سخت مصیبت کا وقت آ گیا ہے، ہندوؤں نے حملہ کر دیا، آپ توجہ فرمائیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں توجہ نہیں فرماتا ہوں، کیونکہ پاکستان کے لوگ بڑے فاسق اور فاجر ہیں، بہت منت مساجات کی، لیکن نہیں مانے نبی علیہ السلام، اور پھر کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر تم نہیں چھوڑتے ہو تو فاطمہ کے پاس جاؤ، میری بیٹی ہے، اگر اس نے سفارش کی تو پھر میں توجہ فرماؤں گا۔ تو پھر وہ فرشتے صفت انسان کی روحیں وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئی ہیں، ان کے مزار کے اوپر، اور پھر وہاں جا کے انہوں نے فریادیں کی ہیں، اور پھر انہوں نے ذرا نرمی دکھائی ہے، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام سے کہیں گے تو جو فرمائیں، کوئی بات نہیں۔ پھر واپس آئے ہیں اور نبی علیہ السلام سے کہا ہے کہ وہ فاطمہ راضی ہو گئی ہیں، اب آپ توجہ فرمائیں۔ تو اس طرح نبی علیہ السلام نے توجہ فرمائی ہے، اور جو ہے یہ پاکستان کو فتح نصیب ہوئی ہے۔ تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اونچا اونچا کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اللہ تیرے اس شرک سے پاک ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ ہے جو شرک ہر جگہ پھیلایا جا رہا ہے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ پکارنا صرف اللہ کو ہے، دیکھنا اللہ کو پکارنا ہے، اب اللہ تعالیٰ کسی روح کے ذریعے، کسی عبد القادر جیلانی کی روح کو ذریعے بھیج کے تمہاری مدد کرے، کسی فرشتے کے ذریعے تمہاری مدد کرے، گویا روحیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ یہی رسائل و مسائل کے اندر مودودی صاحب کا فلسفہ ہے کہ روحیں اس دنیا میں آتی جاتی ہیں، اور جواب انہوں نے یہی دیے کہ ہو سکتا ہے روح تشریف فرما ہو قبر کے اندر، اور لیکن پکارنا نہیں ہے، آپ پکار کر ان کو ہو سکتا ہے ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ اس طرح کے عقیدے جو قرآن اور حدیث کے خلاف عقیدے ہیں، اور مزے کی بات کہ اس کے اندر ڈاکٹر اسرار خود اقرار کرتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ روحیں آتی ہیں اور یہ روح کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ فرشتوں کے ساتھ ان کو اشتراک کر کے ان کو بھرتی کرتا ہے اور یہ سارے معاملات کرتے ہیں، یہ قرآن کا عقیدہ نہیں ہے، یہ حدیث کا عقیدہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں حضرت صاحب یہ کہاں سے لائے ہیں، لیکن حضرت صاحب کا فرمانا میرے نزدیک کہتے ہیں حجت ہے، کیا ان کو ردی کی ٹوکری کے اندر پھینک دیا جائے؟ اب پھر سنیے دوبارہ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب اس معاملے میں کس طرح زور دے کے اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد بقیہ تبصرہ میں بعد میں کروں گا۔ تو اس معنی میں اس لفظ استعمال ہو جائے تو اس پر بہت زیادہ الرجک بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن غیبی غور فرمایا آپ نے کتنا زور دیا ہے انہوں نے۔ کہتے ہیں اگر اس طرح کی کوئی بات کہہ دے، اگر کوئی نبی علیہ السلام کو اس طریقے سے پکار دے تو اتنا زیادہ الرجک بھی نہیں ہونا چاہیے، زور دیا سے الرجک، گویا غصہ نکال رہے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر کہ جو الرجک ہوتے ہیں۔ ہم تو الرجک ہوتے ہیں بھائی، ہمیں سخت الرجی ہوتی ہے جب کوئی کسی اور کو پکارتا ہے، نبی علیہ السلام کو کوئی پکارے مدد کے لیے، عبد القادر جیلانی کو پکارے، علی رضی اللہ عنہ کو پکارے، ہمارے جذبات کے اندر ایک ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک تو اللہ کی عزت اور احترام کی وجہ سے کہ ہمارے مالک اور خالق کی عزت اور کبریائی کے اوپر یہ چوٹ ماری ہے اس نے، اور دوسرا یہ اس انداز سے بھی کہ یہ دیکھو کس طرح شرک کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے لیے تیار کر رہے ہیں، اس انداز سے بھی عجیب سی ایک کیفیت ہوتی ہے، الرجی ہوتی ہے ہمیں، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا وقار ہے، اللہ کی عزت ہے۔ اور پھر جب ہم ان کو کچھ کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے راستہ مارا ہے، پوری زندگی قرآن اکیڈمیاں کھولتے رہے، درس چلاتے، زندگی گزر گئی، اور لمبی زندگی ان کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، آخری دم تک کہتے ہیں میں نے قرآن کی خدمت کی ہے، اور یہ زندگی کا نچوڑ دیکھیں ان کا کیسے ہے کہ اگر اس طرح شرک کے ساتھ پکارے تو اتنی الرجی نہ کیا کرو، اتنا زیادہ پریشان نہ ہو جایا کرو، اندازہ لگائیے، کیونکہ ان کے دماغوں کے اندر شرک ہے۔ اس کو کہتے ہیں طاغوت کی حمایت کرنا، طاغوت کی بندگی کرنا، اور طاغوت کا دفاع کرنا، یہ ہے۔ اور اس کا جواب سورہ نساء کے اندر اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ آج دنیا کی زندگی میں تو ان کی بڑی وکالت کر رہی ہے حضرت صاحب، کل قیامت کے دن ان کی وکالت کون کرے گا؟ میرے سامنے جب آئیں گے اور یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکار کے اور دوسروں کی پکاروں کا درس دیتے ہوئے آئے ہیں، مرے ہیں اسی شرک کے اوپر، تو اس کے بعد جب میں ان کو الٹا لٹکاؤں گا اور ان کو تھوڑے مارے جائیں گے اور ان کو زنجیریں پڑی ہوئی ہوں گی، بیڑیاں ان کو پڑی ہوئی ہوں گی، گھسیٹا جائے گا جہنم کی آگ کے اندر، تو اس وقت بتاؤ کون ان کا دفاع کرے گا؟ یہ دعوت ہے ہماری اللہ کے بندوں، یہ ایمان کا معاملہ ہے، اور صدیوں کا یہ معاملہ ہے کہ ہزار ہزار سال بیت گئے ہیں، کتنی ایسی کتابیں ہیں جن کے اندر ایسے ایسے شرک موجود ہیں،
لیکن ان کا دفاع ہوتا چلا آ رہا ہے، ان کے خلاف انگلی نہیں اٹھائی ہے کسی نے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ایک اہل حدیثوں سے نکل کر ہمارے ساتھی بنے تھے صاحب، تو انہوں نے جا کے اپنے بڑے بڑے علماء سے جا کر پوچھا، اہل حدیثوں سے، کہ یہ جو کتابوں کے حوالے دیے ہیں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ایمان خالص کس اول کے اندر اور کس دوم کے اندر بھی، کہ یہ شرک پھیلا کے گئے ہیں، تو کیا یہ کتابیں آپ لوگوں نے نہیں پڑھی تھی؟ آپ بھی بڑے بڑے علماء ہیں، آپ نے نہیں پڑھی تھیں؟ تو انہوں نے کہا پڑھی تھی، کیوں نہیں پڑھی ہیں؟ تو اس نے کہا پھر کبھی یہ باتیں کھٹکی نہیں آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کھٹکی تھیں۔ ان کا پھر ان کا چلنے دو، کون پوری دنیا سے ٹکر رہے، پوری دنیا ان کو اپنا امام مانتی ہے، اپنا سروں کا تاج مانتی ہے، ان کا روب چھایا ہوا ہے، تو ان کے خلاف زبان کھولو گے تو اس کے بعد دنیا والے تمہیں کیا کریں گے؟ تمہیں چھوڑیں گے؟ تو لہٰذا چلنے دو معاملات کو اسی طریقے سے۔ تو اب یہ دیکھیے معاملہ ہے، کچھ تو ان کی باتوں کے اندر آ کے قرآن کو ساتھ جٹلا رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہاں بھائی باتیں تو ان کی غلط ہیں، لیکن کیا کریں، بڑے بڑے علماء تھے۔ یہ رویہ اختیار کیا ہے علی انجینئر نے بھی، کہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں، یہ سمجھو کہ انہوں نے کہا ہی نہیں یہ باتیں۔ اسی طرح یہ جو جاوید احمد غامدی ہے وہ بھی کہتا ہے دیکھو پہلے شخصیات دیکھو، اگر بڑی شخصیت ہے تو اس کے بعد ایسا مت سمجھو کہ انہوں نے یہ بات کہی ہوگی، کسی اور نے کہہ دی ہوگی۔ بتائیے کس طرح یہ دفاع ہے؟ تو میں بھی نہ کہہ دوں کہ ان کی کتابوں کے اندر جو کچھ اچھی باتیں ہیں وہ کسی اور نے لکھ دی ہوں گی، ان کی ساری باتیں وہی ہیں جو ان کا شرک ہے، ان کا کفر ہے اور اللہ کی کتاب کا انکار ہے۔ یہ جو انہوں نے دونوں باتیں کہیں، اچھی باتیں بھی کہیں اور بری باتیں بھی کہیں۔ اسی طرح تبلیغی نصاب کے اندر بھی ہے، کشف المحجوب کے اندر بھی ہے، فیوز یزدانی کے اندر بھی ہے، مجدد الافسانی کے ملفوظات ہیں ان کے اندر بھی اسی طریقے سے کتنی شرکیہ باتیں ہیں۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، اس شرک سے کب توبہ کرو گے؟ باقی مرنے کے بعد وہ تو اپنا انجام کو پہنچ گئے، کیونکہ کبھی کبھی جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ تبلیغی نصاب کے اندر یہ شرک ہے، شاہ ولی اللہ کی کتاب کے اندر یہ شرک ہے، فلاں کی کتاب کے اندر یہ شرک ہے، تو یہ تبلیغی نصاب والے کتنے ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں ہاں وہ تھیں، ہم نے جو ہے نا ان کو اب نکال دیا ہے، کچھ واقعات ہیں ان کو ہم نے نکال دیا، حالانکہ نکالنے کے باوجود کتنے واقعات شرکیہ اس میں موجود ہیں۔ تو ان کو کہا جاتا ہے بھئی اگر شرکیہ کوئی واقعہ اگر ان کی کتاب سے نکال دیا ہے آپ نے، تو زکریا صاحب کو جہنم کی آگ سے کیسے نکالو گے؟ شرک پر مرنے والا تو آگ میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یشرک باللہ شیئن دخل النار، من مات یشرک باللہ شیئن دخل النار، کہ جس کی موت آئی اس حالت کے اندر کہ اس نے شیئن شرک کیا یا شرک کا دفاع کیا یا جو بھی معاملات ہیں، تو وہ آگ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے حضرات تو گئے، فارغ ہو گئے، اب اس کے بعد آپ کی باری ہے، للہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔